السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ پاکستان کی مشہور شخصیت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں کچھ راز بھری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ایسا کون سا جرم کیا کہ اس کی سزا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے وہ کون سی ایجاد کی جس سے وہ امریکہ کی دوزخ بھری جیل میں سزا کھا رہی ہے، اور اس کو کتنی سزا دی گئی، اور اس کی رہائی ممکن ہے کہ نہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 1972 عیسوی میں کراچی، پاکستان میں پیدا ہوئی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جسامت اور ہائٹ کی بات کریں تو عافیہ کی ہائٹ 5 فٹ 4 انچ ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بہت ذہین عورت تھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا 300 سال میں پیدا ہونے والی ذہین ترین عورتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ذہانت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ تقریر کے مقابلے میں لڑکیوں میں عافیہ صدیقی ہی فرسٹ پوزیشن لیتی تھی اور لڑکوں میں مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت، اور اگر کبھی سب کا ایک ساتھ مقابلہ ہوتا تو عامر لیاقت کہتے ہیں کہ دوسری تیسری پوزیشن کے لیے محنت کرتا تھا میں، کیونکہ پہلی پوزیشن تو عافیہ کی ہوگی۔ اگر ہم بات کریں ڈاکٹر عافیہ کی خاندان کی تو ڈاکٹر عافیہ کے خاندان نہایت ہی شریف اور معزز گھرانہ تھا۔ ان کے والد انتہائی معزز ترین اور دینی تعلیم کے بہت پابند تھے۔ ان کے والد نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی بھی اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ ان کا خاندان بہت ہی معزز اور انتہائی نیک انسان تھے۔ ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ ویڈیو بہت لینتھی ہو جائے گی۔ ڈاکٹر عافیہ کے بھائی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے امریکہ گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کو یونیورسٹی آف ہاسٹن میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کا مشورہ دیا۔ اس طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلی گئی۔ اس کے بعد انہیں MIT یونیورسٹی، جو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی شمار کی جاتی ہے، وہاں اسکالرشپ کی آفر ملی۔ وہاں سے انہوں نے بیولوجی میں گریجویشن کیا۔ اس کے بعد انہوں نے PhD بھی کی۔ تعلیم کے دوران ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ایک ایسی ریسرچ بھی کی تھی جو امریکہ کے بڑے بڑے سائنسدان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے کئی انعامات بھی حاصل کیے۔ جو ریسرچ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے کی تھی، اس ریسرچ کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی ملک کے لیے ایک بہترین دفاعی نظام بنایا جا سکتا تھا۔ امریکہ نے وہ ریسرچ حاصل کرنے کے لیے انتہائی کوششیں کی لیکن ناکام رہے۔ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ یہ ریسرچ پاکستان تک نہ پہنچے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے یہ راز چھپائے رکھا اور یہ ریسرچ امریکہ کے ہاتھ میں نہیں لگنے دی۔ اگر ہم ڈاکٹر عافیہ کے ذاتی زندگی کے بارے میں بات کریں تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے 1995 میں امجد خان سے شادی کی۔ 1996 میں ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے محمد احمد رکھا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے 2 بیٹے احمد اور سلمان اور ایک بیٹی مریم ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کی شادی شدہ زندگی کچھ خوشگوار نہ تھی۔ ان کا شوہر ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر بہت تشدد کرتا تھا، اور یہ بات ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے گھر والوں کو بھی پتہ تھی۔ یہ پتہ اس وقت لگا جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اچانک ڈاکٹر عافیہ کے گھر آئی ان کی ملاقات کے لیے، تو دیکھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر تشدد کے نشان ہیں۔ تو ڈاکٹر فوزیہ کے اصرار پر ڈاکٹر عافیہ نے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ اس لیے ان کی شادی کامیاب نہیں ہوئی اور 2002 میں ان کی طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے سابق شوہر نے طرح طرح کے ان پر الزام لگائے کہ یہ عورت انتہائی خطرناک ہے اور دہشت گردی میں ملوث ہے۔ یہ الزامات سراسر جھوٹ تھے، اور یہ الزامات جھوٹ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے مکمل کسٹڈی ڈاکٹر عافیہ کو دے دی۔ کچھ رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر عافیہ کے شوہر امجد خان امریکہ کا ایجنٹ تھا جو کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے وہ ریسرچ حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن جب کامیاب نہ ہوا تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو طلاق دے دی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ میں 12 سال رہنے کے بعد پاکستان واپس روانہ ہوئی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2003 میں 3 بچوں کے ساتھ کراچی سے اسلام آباد روانہ ہونے کے لیے ایئرپورٹ جا رہی تھی کہ راستے میں ان کو اغوا کر لیا گیا۔ اس وقت FBI نے اس کا نیم القاعدہ آپریٹو کے طور پر رکھا اور اس پر دہشت گردی کا الزام لگایا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو افغانستان میں بکراؤن ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا گیا تھا۔ 2006 میں معظم بیگ
کہ ایک کتاب اینمی کمبرٹنٹ کے نام سے شائع ہوئی۔ موزم بیگ بگرام اور کوانٹم ناموں جیل میں قیدی رہ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا کہ بگرام کی جیل میں ایک عورت کی انتہائی دردناک چیخیں سنائی دیتی تھی۔ وہاں ایک عورت قیدی نمبر 605 اور گری لیڈی آف بگرام کے نام سے مشہور ہو گئی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر عافیہ ہو، لیکن یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ آخرکار 2008 میں ان کے بڑے بیٹے احمد کو ڈاکٹر عافیہ کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد 2010 میں ڈاکٹر عافیہ کی بڑی بیٹی مریم کو ڈاکٹر فوزیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ کئی سال تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ٹھکانہ نامعلوم رہا۔ یہ 2008 تک نہیں تھا کہ اسے افغانستان سیکورٹی فورس نے غزنی افغانستان میں گرفتار کر لیا۔ اس کی گرفتاری کے دوران اس کے پاس مبینہ طور پر مشکوک دستاویز موجود تھی اور اس پر اپنے اغوا کاروں پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں اسے امریکہ منتقل کر دیا گیا۔ 2010 میں عافیہ صدیقی کو ایک امریکی عدالت میں قتل کی کوشش اور افغانستان میں امریکی اہلکاروں پر حملے کے الزام میں مقدمے کا سامنا کرنا پڑا، اور استغاثہ میں دلیل دی کہ صدیقی نے اپنی حراست کے دوران رائفل پکڑی اور امریکی فوجی اہلکاروں پر گولی چلائی، جس کا مقصد انہیں قتل کرنا تھا۔ ایک انتہائی متنازع مقدمے میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو قصوروار پایا گیا اور اسے 86 سال کی قید سنائی گئی، اور یہ قید سننے میں آسان ہے لیکن اس میں پوری زندگی بیت جاتی ہے۔ 86 سال کی قید دنیا والوں کو حیران کرنے والی قید۔ اور اب ڈاکٹر عافیہ امریکہ کی FMC کوسٹ ویل جیل میں ہے، جو کہ جہنم کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس جیل میں انتہائی دردناک عذاب دیا جاتا ہے، اور اس میں انتہائی تشدد، جنسی زیادتی اور طرح طرح کے ظلم کیے جاتے ہیں، اور اس جیل کو جہنم کے گڑھے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے مسلسل کوشش کرتی رہی۔ ڈاکٹر فوزیہ کی بہت کڑی محنت کے بعد ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات کے لیے امریکہ گئی۔ ڈاکٹر فوزیہ کی ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات 20 سال بعد ہوئی، جس کے ایک سائیڈ میں قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ تھی اور دوسری طرف ڈاکٹر فوزیہ سال کے بعد کی اس ملاقات میں ہاتھ تک نہ ملا سکی۔ ناظرین، ہماری دعا ہے کہ پاکستان قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی جلد از جلد